اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون گرانے کے لیے ڈرونز ہی مشرق وسطیٰ میں بھیجے جائیں گے۔ ڈیمونا کو اس قابل سمجھا جاتا ہے کہ یہ سالانہ تقریباً 9 کلو گرام پلوٹینیم پیدا کر سکتا ہے۔ یہ مقدار ایک جوہری بم بنانے کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے۔ اسرائیل کے پاس 80 سے زیادہ جوہری وار ہیڈز موجود ہیں۔ 4 تھاٹ سسٹم ایران نے ڈرونز حملوں کے ذریعے سے تباہ کر دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ آج کے پروگرام میں 3 خبروں پر بات کروں گا اور تینوں خبریں ایران جنگ سے متعلق انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایران نے اس بات کی دھمکی دی ہے کہ اسرائیل کا جو جوہری ری ایکٹر پروگرام ہے اس پر میزائل داغے جائیں گے۔ اگر جنگ کو نہ روکا گیا، حملوں میں کمی نہ آئی تو ایران یہ سب سے بڑا انتہائی قدم اٹھائے گا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جو شاہد ڈرونز ہیں، امریکہ اس سے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ہے۔ ایرانی ڈرونز گرانے کے لیے جو امریکہ کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم جس کو تھاڈ کہتے ہیں وہ ناکام ہو گیا ہے۔ اب امریکہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈرون گرانے کے لیے ڈرونز ہی مشرق وسطیٰ میں بھیجے جائیں گے۔ تیسری خبر یہ ہے ایران خلیجی ریاستوں میں امریکی اور اسرائیلی ڈیٹا سینٹرز جو قائم ہیں ان پر آخر کیوں حملے کر رہا ہے۔ ان تینوں خبروں پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اگر امریکہ اور اسرائیل عملی طور پر ایران میں حکومت کی تبدیلی یعنی رجیم چینج کی جنگی پالیسی جاری رکھتے ہیں تو ایران کے آخری اور فیصلہ کن میزائل اسرائیل کے ڈیمونا جوہری ری ایکٹر اور خطے کے تمام توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ ایران کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ ایران نے ابھی تک تو جوابی کارروائیوں میں اسرائیل اور خلیجی ممالک پر ڈرون اور میزائل حملوں کی کئی لہریں جو ہیں وہ برپا کی ہیں، جس کو روزانہ کی بنیاد پر نیا آپریشن شروع کیا جاتا ہے جس میں مزید میزائل جو ہیں وہ امریکی اڈوں اور اسرائیل کی طرف داغے جاتے ہیں، خاص طور پر ان ممالک پر جہاں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ بہت سارے فوجی اڈے جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں اور کچھ فوجی اڈوں پر بڑا جو وہاں پر ان کا ایسٹ تھا اس کو تباہ کیا گیا۔ اس سے خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ جنگ اب پورے خطے میں پھیل سکتی ہے۔ یہ بیان جب ایران کی طرف سے دیا گیا ہے تو یہ ایک نیا سوال پیدا کر رہا ہے کہ آخر ڈیمونا ہے کیا، کہ جہاں پر ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ادھر حملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ڈیمونا بنیادی طور پر اسرائیل کی جوہری طاقت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے اور اس کی خفیہ نوعیت خطے کی دفاعی سیاست کو آخر متاثر کیسے کر سکتی ہے۔ اسرائیل کی سب سے خفیہ ترین جو تنصیب ہے، اس کا سرکاری نام جو ہے وہ شمون پیریز نیگیو نیوکلیئر ریسرچ سینٹر ہے، لیکن عام طور پر اسے ڈیمونا ری ایکٹر کہا جاتا ہے۔ اسے اسرائیل کے جوہری پروگرام کا سب سے عام ستون سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسرائیل کے جنوبی علاقے نیگیو صحرا میں واقع ہے جو بڑے شہروں سے کافی دور ہے۔ یہ ڈیمونا شہر سے تقریباً 13 کلومیٹر اور یروشلم سے تقریباً 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 2018 میں اسرائیل نے اس تنصیب کا نام سابق وزیر اعظم شمون پیریز کے نام پر رکھا، کیونکہ اسرائیل کے جوہری پروگرام کی ترقی میں ان کا اہم کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ مقام انتہائی سخت سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے۔ جو دستیاب معلومات ہیں اس کے مطابق اس علاقے میں 10 عمارتیں تقریباً 36 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے ارد گرد بجلی والی باڑ، گشت کی خصوصی سڑکیں اور فضائی دفاعی میزائل جو ہیں وہ انسٹال کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں 8 زیر زمین لیبارٹریز بھی موجود ہیں اور یہاں اندازاً 2700 سائنسدان اور ٹیکنیکل ایکسپرٹس اس ڈیمونا کے اندر کام کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ڈیمونا منصوبہ ریاست کے قیام کے ابتدائی برسوں میں شروع کیا تھا۔ 1948 میں فلسطینی علاقوں پر قبضوں کے بعد اسرائیل نے 1950 کی دہائی میں اپنا جوہری پروگرام شروع کیا اور 1952 میں اسرائیلی ایٹمی توانائی کمیشن قائم کیا۔ 1957 میں
फ्रांस ने इसराइल की मदद की और इसे एक हैवी वाटर प्रेशराइज्ड रिएक्टर फराहम किया। डेमोना रिएक्टर तकरीबन 1963 में काम शुरू कर चुका था और इसकी पैदावारी सलाहियत 26 मेगावाट बताई जाती है। इस मरकज़ की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि यहाँ इस्तेमाल शुदा जोहरी ईंधन को प्रोसेस किया जाता है। ये अमल एटम बम बनाने के इब्तदाई मराहिल में शुमार होता है। बाद में ये मवाद दूसरी जगह मुंतकिल किया जाता है जहाँ इसे ज़ख़ीरा किया जाता है या मिसाइलों में नस्ब किया जा सकता है। 1967 तक अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में कहा गया कि यहाँ यूरेनियम को दोबारा प्रोसेस करने और प्लूटोनियम तैयार करने का प्लॉट मौजूद है, जिससे ये नतीजा निकाला गया कि इसराइल के पास जोहरी बम मौजूद है। अक्टूबर 1986 में डेमोना इस वक्त आलमी तवज्जो का मरकज़ बना जब इसराइली जोहरी टेक्नीशियन मूर्द खानी वानूनो ने इस रिएक्टर के बारे में तफसीलात जाहिर कर दी। वानूनो ने संडे टाइम्स को वो दस्तावेज़ात और तस्वीर फराहम की जो उन्होंने खुफिया तौर पर इस मरकज़ में काम के दौरान हासिल की थी। इससे इसराइल के जोहरी हथियारों के बारे में आलमी शकूक मज़ीद मजबूत हो गए। इसके बावजूद इसराइल ने हमेशा इबहाम की पॉलिसी बरकरार रखी है। 1960 में इसराइली पार्लियामेंट ने पहली बार डेमोना रिएक्टर के वजूद को तस्लीम किया, लेकिन ये कहा कि ये सिर्फ पुरअमन तहकीक के लिए बनाया गया है। 1960 की दहाई में अमरीकी और आलमी मुआयनाकारों ने यहाँ दौरे किए, मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें वो ज़ेरे ज़मीन हिस्से नहीं दिखाए गए जिन्हें इसराइल ने मुबैना तौर पर छुपा रखा था। बाद में ये मुआयना भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। डेमोना को इस काबिल समझा जाता है कि ये सालाना तकरीबन 9 किलोग्राम प्लूटोनियम पैदा कर सकता है। ये मिकदार एक जोहरी बम बनाने के लिए काफ़ी समझी जाती है, जिसकी तबाहकुन ताकत तकरीबन 20 किलो टन हो सकती है। इस्तेमाल शुदा ईंधन से प्लूटोनियम अलग करके इसे जोहरी वॉर हेड्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो बाद में मिसाइलों पर नस्ब किए जा सकते हैं। डेमोना की खुफिया नोयत हमेशा इसराइल की आलमी जोहरी पॉलिसी से जुड़ी रही है। इसराइल ने जोहरी हथियारों पर पाबंदी के आलमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए और कई अहम आलमी मुआहदों से बाहर है, जिसकी वजह से खित्ते में अक्सर बहस होती रहती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जून 2025 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल के पास 80 से ज़्यादा जोहरी वॉर हेड्स मौजूद हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30 जोहरी बम F-15 और F-16 तैयारों के जरिए गिराए जा सकते हैं। डेमोना के इस एटमी रिएक्टर मरकज़ के ऊपर ईरान ने हमले की धमकी दी है और ये हमले को जोड़ा गया है कि अगर अमेरिका और इसराइल दोनों मिलकर ईरान के अंदर रजीम चेंज के नाम पर जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जंग मुसल्लत कर रखी है, इसको ना रोका गया तो संगीन कदम उठाया जाएगा। दूसरी खबर जिसका हमने जिक्र किया था वो ईरान के शाहिद ड्रोन्स के खिलाफ इक़दामात के मायूस कुन नताइज के बाद अमेरिका मशरिक़ वस्ता में अब एक नया काम करने जा रहा है। वो मशरिक़ वस्ता में मसनूई ज़हानत पर मबनी एक जदीद एटमी ड्रोन सिस्टम भेजने की कोशिश कर रहा है, बल्कि फैसला कर चुका है। ड्रोन्स को दरअसल रेडार पर पकड़ना मुश्किल होता है क्योंकि ज़्यादातर रेडार सिस्टम तेज़ रफ्तार मिसाइलों को सर्च करने के लिए बनाए जाते हैं। इसी वजह से ड्रोन्स कभी कभी परिंदों या आम तैयारों की तरह नज़र आते हैं और गलती हो सकती है। जो सिस्टम अब भेजा जा रहा है इसे मैप्रोस कहा जाता है। ये ड्रोन के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल करता है, यानी एक ड्रोन दूसरे ड्रोन को रोकने या गिराने के लिए भेजा जाता है। यह निज़ाम इतना छोटा है कि दरमियाने साइज़ के पिकअप ट्रक के पिछले हिस्से में भी इसे रखा जा सकता है। ये ड्रोन्स को आइडेंटिफाई कर सकता है, इनके करीब पहुंच सकता है और जब सैटेलाइट या इलेक्ट्रॉनिक राब्ते जाम कर दिए जाएं तो भी मसनूई ज़हानत की मदद से अपना रास्ता तलाश कर लेता है। मिरोप्स सिस्टम ख़ास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि वो ड्रोन्स को दुरुस्त तरीके से पहचान सके और इन्हें मार गिरा सके।
اہم بات یہ ہے کہ یہ سسٹم نسبتاً سستا بھی ہے، کیونکہ ایک ایسے ڈرون کو گرانے کے لیے جن کی قیمت $50,000 سے بھی کم ہوتی ہے، لاکھوں ڈالر کا مہنگا میزائل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن امریکہ نے یہ اس وقت سوچا جب مڈل ایسٹ کے اندر تھاٹ سسٹم جو انسٹال کیا گیا تھا، 4 تھاٹ سسٹم ایران نے ڈرونز حملوں کے ذریعے سے تباہ کر دیے، اور یہی ڈرون خلیجی ریاستوں کے ان عمارتوں کے اوپر داغے جا رہے ہیں جہاں پر امریکی فوجی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اس پر ایران نے بڑی تفصیلی بیان اور وضاحت بھی جاری کیا۔ لیکن ایک اور اہم اور تیسری خبر جو میں نے شروع میں جس کا ذکر کیا، وہ ہے خلیجی ممالک میں حملے، وہ حملے جو ڈرونز اور میزائل کے ذریعے سے ایران کر رہا ہے۔ اس کا ایک پس منظر اور خاص وجہ ہے کہ خلیجی ممالک میں حملے کن عمارتوں پر کیے جا رہے ہیں۔ اس کی ایک اہم بات یہ ہے کہ خلیجی ممالک میں ایک بڑی سرمایہ کاری کی تھی ان کمپنیوں نے جو امریکہ کی سلیکان ویلی میں کام کرتی ہیں۔ اس میں ٹاپ آف دا لسٹ انویڈیا، مائکروسافٹ، اوریکل جیسی ٹیکنالوجی کمپنیاں ہیں۔ انہوں نے خلیجی ممالک کے اندر بلکہ اس پورے خطے میں بڑے میگا پروجیکٹس پر بھاری سرمایہ کاری کی ہے، جن میں ڈیٹا سینٹرز بھی شامل ہیں جو مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے منصوبوں کو چلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ہفتے کے شروع میں ایرانی ڈرونز نے متحدہ عرب امارات میں ایمیزون ویب سروسز کے 2 ڈیٹا سینٹرز کو نشانہ بنایا، جبکہ بحرین میں 1 ڈیٹا سینٹر کو نقصان پہنچا۔ اس صورتحال کے باعث اسکول اور دفاتر آن لائن یا ریموٹ طریقے سے کام کرنے لگے ہیں۔ امریکہ نے کویت، لبنان اور سعودی عرب میں اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں۔ مغربی سرمایہ کاروں کے لیے خلیجی ممالک میں مصنوعی ذہانت پر بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ خطرات اور مفادات بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسٹار گیٹ UAE نامی منصوبہ جسے اوپن AI اور اوریکل چلا رہے ہیں اور جس میں انویڈیا کے جدید چپس استعمال ہو رہے ہیں، مئی میں ابو ظہبی میں ایک بڑی تقریب کے ساتھ یہ میگا پروجیکٹس 2025 میں شروع کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں اوپن AI کے سربراہ سیم آلٹمین اور انویڈیا کے CEO جینسن ہوانگ بھی شریک ہوئے تھے۔ یہ منصوبہ امریکہ سے باہر دنیا کا سب سے بڑا ڈیٹا سینٹرز بنانے والا ہے۔ دسمبر 2025 میں امریکی محکمہ خارجہ نے پیکس سلیکا نامی ایک اعلان جاری کیا تھا۔ اس پر پورا میں نے الگ سے ایک پروگرام کیا تھا کہ پیکس سلیکا کیا ہے اور اس کے ذریعے سے کیسے امریکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے مستقبل کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ وہ آپ یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں جس کا لنک ابھی آپ کی سکرین پر ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی پیکس سلیکا کا جب اعلان کیا گیا تھا جس پر اسرائیل، متحدہ عرب امارات اور قطر سمیت 11 ممالک نے دستخط کیے تھے۔ اس اعلان کے تحت ان ممالک نے مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں باہمی تعاون کا عہد کیا۔ ڈیٹا سینٹرز پہلے ہی خلیجی ممالک میں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ایک صنعتی تحقیقاتی ادارے ڈیٹا سینٹر میپ کے مطابق سعودی عرب میں 61 یعنی 61 اور متحدہ عرب امارات میں 57 ڈیٹا سینٹرز موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ماہرین کے مطابق خلیجی خطہ عالمی سطح پر مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے کا ایک ابھرتا ہوا بڑا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ابھی یہ واضح نہیں کہ جن تنصیبات پر حملہ کیا گیا وہ فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی تھی یا نہیں، تاہم ایمیزون اور گوگل کا اسرائیلی حکومت کے ساتھ $1.2 ارب کا معاہدہ ہے، جس کے تحت وہ مختلف اداروں کو کلاؤڈ سروسز اور مصنوعی ذہانت کی سہولیات فراہم کرتے ہیں، جن میں اسرائیلی دفاعی افواج بھی شامل ہیں۔ یہ خلیجی ریاستوں پر ایرانی فورسز کے حملے بتا رہے ہیں کہ ایران صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ نہیں بنا رہا، اگرچہ بلومبرگ نے بڑی مبہم سے رپورٹ شائع کی ہے، یہ واضح کر رہا ہے کہ ان ڈیٹا سینٹرز کو جو ان ملٹی نیشنل کمپنیاں جو خفیہ طور پر امریکہ اور اسرائیل کو اس جنگ کے اندر فنڈنگ کر رہی ہیں، مالی مدد بھی فراہم کرتی ہیں، ٹیکنالوجیکل مدد بھی فراہم کرتی ہیں، ان کی کمک بھی ختم کی جائے، ان کو بھی توڑا جائے، ان کو بھی کمزور کیا جائے۔ یہ
ایران کی ملٹائی لیئر فوجی اور جنگی حکمت عملی ہے کہ جس کے تحت مختلف محاذ کے اوپر دشمن کو ٹف ٹائم دیا جا رہا ہے. اور اس کے اندر جو ابھی کچھ ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ ایران کے سپریم لیڈر نہ ہونے کی وجہ سے ایران پاسدارانہ انقلاب کی جو فوج ہے اس میں دراڑ پیدا ہو گیا، تو دشمن کے اس چال کو یہ عمل کر کے ناکام بنایا گیا کہ فوری طور پر مجتبیٰ علی خامنائی کو نیا سپریم لیڈر نامزد کر دیا. ابھی اسمبلی آف ایکسپرٹس جو ہے وہ اس کی توثیق کرے گی، لیکن پاسدارانہ انقلاب نے ایک متفقہ طور پر بیان جاری کیا ہے کہ وہ مجتبیٰ علی خامنائی کی قیادت میں کام کریں گے اور متحد رہیں گے. یہ دشمن کے ان عزائم پر ایک بہت بڑی اور گہری چوٹ ہے جس کا ٹرمپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم مجتبیٰ علی خامنائی کو سپریم لیڈر نہیں بننے دیں گے. مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.